بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق حج کے بعض احکام اور پابندیاں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت میں حج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ خاص کر زمان حج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کی جھگڑا بازی سے بچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ جو شخص حج کرے، ایام حج میں نہ تو شہوت کی باتیں کرے، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی ایسی حرکت کرے جو فسق کی حد میں آتی ہو، تو حج کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور گناہوں سے بالکل ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ وہ اپنے پیدائش کے دن میں بے گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرمائے۔ اور بعض چیز ایسی ہے کہ جو حالت احرام کے دوران بھی اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ فرمائے کہ وہ 5 چیزیں ہیں: خمس یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والعقرب والغراب الابقع والفارۃ والکلب العقور والحداد۔ یہ 5 جانور ہیں جو حدود حرم میں مارے جا سکتے ہیں۔ ان کا مارنا حالت احرام میں جائز ہے۔ سام، بچھو، شکاری کوا جو ہلکے رنگ کا ہوتا ہے، اور چوہا اور کٹکنا کتا اور چھیل، یعنی کاٹنے والا کتا اور چھیل۔ حیہ عام سام کو کہتے ہیں، مراد سام کی ہر قسم ہے، ہر قسم اس میں داخل ہے۔ عقرب بچھو کہتے ہیں۔ الغراب الابقع وہ کوا جس کے بعض پر سیاہ اور بعض پر سفید ہوتے ہیں۔ فارہ چوہے کو کہتے ہیں جو فطری طور پر نقصان و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کلب عقور وہ کتا جو دانت سے کاٹ لیتا ہو۔ چھیل مشہور شکاری پرندہ ہے۔ ان 5 جانور کو حرم میں قتل کرنے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ عام طور پر ان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، لہذا اگر ان جانوروں کے علاوہ بھی کوئی جانور اذیت پہنچائے تو اسے مارا جا سکتا ہے، جسے بعض بھیڑیے اور آدم خور وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں انسانی راحت، آرام، صحت اور بقا کے پہلے کو قطعاً فراموش نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، حرم میں اگرچہ شکار کرنے کی اور کسی قسم جانور کے مارنے پر پابندی ہے، مگر جن جانور سے ایذا کا اندیشہ ہے انہیں قتل کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ اس پابندی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے احباب کو یہ بات اچھی طرح بتلا دیجئے کہ حدیث مذکورہ میں نامزد 5 جانور کے علاوہ دوسرے کسی جانور کو مارنا محرم کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ موذی ہو۔ ہاں، اگر جو شخص محرم نہ ہو وہ کسی موذی جانور کو جو ان 5 جانور کے علاوہ ہو حرم میں مار سکتا ہے، لیکن غیر موذی جانور کو حرم میں کوئی بھی نہیں مار سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ شہر مکہ ایسا شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی دن اس شہر کو شہر محترم ٹھہرا دیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی حرمت کے باعث یہ شہر حرام ہو رہے گا، نہ اس میں شکار کیا جا سکے گا، نہ اس کے درخت کاٹے جا سکیں گے، نہ گھاس کودی جائے گی۔ انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو بھی ایذا دے گا وہ کسی طرح قابل احترام نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، لہذا اگر کوئی شخص حرم میں آمادہ قتل و قتال ہو جائے تو اسے قتال کیا جائے
اور اسے قتل کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل اور علم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو ایذا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔